ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، یوں بنائے تھے ہم نے ہر پیغمبر کے دشمن جرائم پیشہ لوگ، جو پیغمبر کی کتاب نہ سمجھے وہ دشمن ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرے رب ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا۔ وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پیغمبر پر قرآن ایک ہی بار؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو توریت ایک دفعہ دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور ایک بار دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ایک مرتبہ دی گئی، یہ کیا قرآن ہے جو تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے؟ کذالک، اسی طرح ہی نازل ہوگا، لنثبت بہ فؤادک، کہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے آپ کا دل، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم پڑھ رہے اس کو بڑے مزے سے، بڑے طریقے سے قرآن آ رہا ہے۔ کل ہم نے سورۃ نور پڑھی، آج سورہ فرقان میں ہے، یہ بڑے طریقے سے ہم چل رہے، مزے لے لے کے، سبحان اللہ۔ ورتلناہ ترتیلا، رتل یرتلو کے معنی ہے یکے بعد دیگرے آنا، جیسے آپ مجلس میں پھل سجاتے ہیں، کھانے کے پلیٹیں سجاتے ہیں، طریقے سے رکھتے ہیں، ایک ترتیب ہے، ترتیب بین السور ہوتی ہے اور ترتیل بین الآیات ہوتی ہے۔ سورۃ نور کے بعد فرقان، فرقان کے بعد شعراء، شعراء کے بعد نمل، نمل کے بعد قصص، قصص کے بعد عنکبوت، روم، یہ ترتیب ہے، یہ مستحب ہے، اس کے خلاف جائز ہے۔ ہاں عادت بنانا فقہا کہتے مکروہ ہے۔ ایک ترتیل ہے، آیات کے درمیان جو مناسبت ہے یہ ترتیل ہے، یاد رکھیں، ورتلناہ ترتیلا۔ بعض کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا مت ترتیل، ترتیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اخراج الحروف من المخارج مع الصفات، ایک حرف کو مخرج سے اپنی شان کے مطابق ادا کرنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اسی صورت میں ورتلناہ ترتیلا، اور ہم یہ پڑھا رہے ہیں آپ کو تجوید کے ساتھ۔ تجوید بھی ما ثبتا ہے، لیکن بقدر ما تجوز بہ الصلاۃ۔ جو قاریان صاحبان نے ایک فیشن بنائی ہے، اور یہ گلنار بیگم اور میر خانم کی طرح اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یوں اور پھر یوں اور پھر یوں، ایسا وہ ایک اندھا قاری ہے، وہ ایک سورت پڑھ کے دو آیتیں چھوڑ کے پھر اور جگہ۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یہ آخری دو حرام ہے تیرے لیے، کیا ہے؟ جی سجدہ ہے وہاں۔ میں نے کہا سجدے کی وجہ سے چھوڑنا تو گناہ ہے، پڑھو کہا جائے لالا گان پہ سجدہ۔ تم نے خود پورے قرآن میں اس سورت کا انتخاب کیا ہے، تو قاری سے یعنی ٹٹو سے، قاری خیر سے عاری، بالکل تجاری، قاری سے سش ہے، قاری سے تو غلب ہو جائے، تشغل لی بندو تشے پکی نہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے کسی کتاب کے حوالے سے بتائے کہ پیغمبر نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ہاتھ کان پہ رکھا تھا، ہرگز نہیں، غلط بات ہے، یہ اذان کے آداب ہے، تلاوت کے آداب نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے قرب قیامت میں یکسر القراء، قاریان بڑھ جائیں گے،
وَيَقِلُّ الْفُقَهَاءُ فقہا کم ہو جائیں گے، یعنی پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے سمجھنے کے لیے نہیں، مظاہرے کے لیے۔ حسن قرات کا مظاہرہ ہے، یرار ماندے۔ اور کہنے لگے کافر لوگ کیوں نہیں دیا جاتا یہ قرآن ایک ہی بار، اور اسی طرح ہم مضبوط کرتے ہیں اس کو آپ کے دل میں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ترتیل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ نہیں لاتے آپ کے سامنے پیچیدگی، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم لے آتے ہیں صحیح جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن تفسیر، واہ بھائی واہ۔ تفسیر کا نام بھی اللہ نے رکھا کہ وہ تفسیر معتبر ہے جو احسنی تفسیر ہے، الحمدللہ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیچیدہ سوالات کی تفسیر اللہ نے خود کی ہے۔ خلق الانسان ان الانسان خلق ہلوعا، ایک مشکل لفظ تھا ہلوع، خوف پیدا ہوا کہ آلو زیادہ کھا رہا تھا کیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تکلیف پہنچے تو چلاتا ہے، آرام پہنچتا ہے تو روکتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ ہلو کے معنی کچی طبیعت والا، کچی طبیعت والا۔ بمثل بشیء قلیل، پورے قرآن کی تفسیر اللہ نے نہیں کی، پورے قرآن کی تفسیر نبی نے نہیں کی۔ اس میں حکمت تھی کہ امت کو کتاب اللہ کی خدمت کا موقع ملے۔ جیسے پیغمبر نے کوئی کتاب حدیث کی نہیں لکھی تو امت کے محدثین نے کتابیں جمع فرمائی، کوئی فقہی مذہب نہیں بنایا تو مجتہدین نے فقہ کے ایسے سمندر بہائے کہ قیامت تک انسانوں کو مستغنی فرمائے۔ یہ نقطہ یاد رکھو۔ دوسری بات یہ کہ تفسیر قرآن کے لیے حالات کی بھی ضرورت ہے، جس طرح حالات ہو اس پر منطبق کرنا چاہیے۔ تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کی تسلی دیں۔ آج سیلاب آیا ہے، پہلے زلزلے آئے، کبھی جہاز گرتا ہے، تو آپ آیات پڑھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ اگر تفسیر قرآن مکمل اللہ کر دیتا تو معاذ اللہ نبی کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ اگر نبی پوری تفسیر لکھوا لیتے تو صحابہ کے فہم سمجھ کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ اور نہیں لاتے ہیں آپ کے پاس کوئی پیچیدہ مسئلہ، مگر ہم آتے ہیں حق کے ساتھ اور احسن تفسیر کے ساتھ۔ میں جب اس مسجد میں آیا 1975 یا 76 ایسا ہے، تو یہاں ایک بزرگ نمازی تھے بابو بشیر صاحب، اور وہ جو بعد میں فوج میں بہت بڑے افسر تھے، انعام الحسن، ان کے بڑے بھائی تھے۔ مجھے ایک دن انہوں نے ایک تفسیر دی، اس کا نام تھا احسن تفسیر، اور ایک محمد حسن نام کے آدمی نے لکھی تھی۔ مجھے کہا میاں یہ ذرا پڑھ کر بتانا۔ میں نے پڑھ لی 1-2 دنوں میں اور پھر رکھ لی اپنے پاس۔ انہوں نے ایک دن پوچھا ہاں بھائی وہ تفسیر کیسی ہے؟ میں نے کہا وہ تو قادیانی کی لکھی ہوئی ہے۔ کہا پڑھ لیا؟ میں نے کہا پورا پڑھ لیا۔ مرزائی قادیانی ہے وہ؟ کہا یہ میرے دادا تھے غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں میں سے۔ توبہ! تو بے ایمانوں نے ہماری تفسیر چھینی، جیسے حکیم الامت کی بیان القرآن پر انہوں نے بیان القرآن لکھا، اور تبلیغی جماعت پر حلوے مانڈے والوں نے اپنی تبلیغ شروع کی۔ اخبارات میں لکھتے ہیں مولانا الیاس نے جو تبلیغ شروع کی آج دنیا میں پھیل گئی، وہ اپنے الیاس کا خیال رکھا۔
وای په پردی جامس پایشوے اور اخکارا پٹوڑی رشوے. دوسروں کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، اور نہیں لاتے ہیں آپ کے پاس کوئی پیچیدہ سوال، مگر ہم آتے ہیں حق کے ساتھ بہترین تفسیر کر کے. بہترین تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کے روح کے مطابق ہو، جو احادیث اور سنت کے منشا کے عین مطابق ہو، جو فقہا مجتہدین کے قواعد کے مطابق ہو، جس میں عربی لغت اور گرامر کا پورا پورا لحاظ ہو. اور آخری مرحلہ الانطباق علی المعاشرہ، الوفاق علی التعشیر. یہ احسن تفسیر ہو. صرف نام رکھنا احسن تفسیر کافی نہیں ہے. ہم احسن تفسیر والے کیوں ہیں؟ ہم اول روح قرآن کا لحاظ کرتے ہیں، ثانیاً سنت اور حدیث کو دیکھتے ہیں، ثالثاً فقہاء و مجتہدین کے مزاج دیکھتے ہیں، رابعاً لغت عربیہ قواعد عربیہ ان کا پاس رکھتے ہیں، اور پانچویں مرتبے پہ جا کے جب ضرورت ہو تو اپنا انتباق کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں احسن تفسیر. احسن تفسیر احسن الباری فی شرح البخاری، احسن الاحوزی فی شرح الجامع سنن للترمذی. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو جمع کیے جاتے ہیں چہروں کے بل جہنم کی طرف. یعنی وہ لوگ جو احسن تفسیر کے خلاف چلتے ہیں اور حق کا مقابلہ کرتے ہیں. اولئک شر مکانا، یہ بدترین منزلت والے، واضل سبیلا، اور بٹ کے رائے راست سے. رائے راست سے ہر وہ شخص بٹ کا ہے جو پیغمبر اور اس کی وحی نہ مانے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر. مولانا نے اپنے بھائی کو وزیر بنایا ہے. ایک اور کو بھی انتخابات لڑوائے اور وہ بھی بہت وزارت کا شوقین ہے، لیکن وہ ہار گیا ہے. پیپل پارٹی والوں نے ان کے ساتھ دغا دی، بلکہ ان پر خطرناک قسم کے قاتلانہ حملے کیے جن سے ان کے بہترین انسان شہید ہو گئے. آئی سمجھ میں. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس ہم نے کہا دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جو مانتے نہیں ہماری آیتیں، فرعون اور اس کی قوم. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بس ہلاک کیا ہم نے ان کو ہلاک کر کے. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن میں کتنا تفصیل سے، ادھر دیکھو دو آیتوں میں بیان ہو. لوگ مجھے کہتے آپ اخیر میں ذرا تیز نہیں چلتے. میں کہتا ہوں آپ قرآن جانتے نہیں. یہ تیز چلنا بھی میں نے قرآن سے سیکھا ہے. قرآن سے میں نے یہ دوڑ لگانا بھی سیکھا، اور ایسا سیکھا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل بھی پیچھے نہیں آ سکتی.